سوشل میڈیا پر ایک چیز ہمیں اچھے طریقے سے یہ بات سمجھنی چاہیے. سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے, ہر 4-5 دن نیا ٹرینڈ شروع ہو جاتا ہے. کوئی بات آئے گی, سارے اس پہ پوسٹیں کرنا شروع کر دیں گے, ویڈیوز بنانا شروع کر دیں گے, لکھنا شروع کر دیں گے, کمنٹس کرنا شروع کر دیں گے. 4 دن بعد وہ مسئلہ دبے گا, پھر نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا, پھر سارے اس پہ لگ جائیں گے, پھر 3 دن بعد مسئلہ دبے گا, پھر کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہر آدمی کا ہر مسئلے پہ کمنٹ کرنا کوئی ضروری ہے؟ کیا ہر مسئلے پہ کمنٹ کرنا, ہر مسئلے پہ تبصرہ کرنا, ہر مسئلے پہ پوسٹ کرنا, کیا یہ ضروری ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پوسٹ کرتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں یار پتہ نہیں تھا, وہ جھوٹی خبر تھی, ویسے ہی میں نے پوسٹ کر دی. وہ بعد میں پتہ چلا یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو تھی, میں نے ڈال دی, مجھے پتہ نہیں تھا. بھائی آپ کو جلدی کس چیز کی ہے؟ آپ کوئی آرمی چیف لگے ہوئے ہو, کوئی خفیہ انٹیلیجنس ادارے کے آپ سربراہ ہو, کہ آپ اگر یہ ویڈیو ریلیز نہیں کرو گے تو آپ سے آپ کا باس پوچھے گا کہ آپ نے ویڈیو ریلیز کیوں نہیں کی, آپ نے پوسٹ کیوں نہیں کی. بھائی آپ کو فیس بک اس چیز کی اجازت دیتا ہے, یوٹیوب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جب جس موضوع پہ جو بولنا چاہیں بولیں. اللہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اللہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جب جس موضوع پہ جو بولنا چاہیں بولیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, اور ولا تقف ما لیس لک بہ علم. اللہ فرماتے ہیں جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس بارے میں کچھ مت بولا کرو. لا تقف ما لیس لک بہ. اب بعض اوقات جب ملک کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے, مسلمانوں کے خلاف, اب دیکھیں اسلام کے خلاف دنیا میں جو اسلامو فوبیا کا تصور ہے, اسلام کے خلاف جس قسم کے الزامات پوری دنیا میں لگائے گئے, یہ کہ عورتوں کو حق نہیں دیتے, عورت کی آزادی نہیں ہے, عورت کا میراث میں حق کم ہے, عورت حجاب کیوں کرتی ہے, عورت جاب کیوں نہیں کر سکتی, کو ایجوکیشن, یہ سارے جو اسلامی احکام پہ اعتراضات ہونا شروع ہوئے, تو ہمارے کتنے مسلمان ہیں جو اس کا حصہ بنتے چلے گئے, وہ بھی انہی اعتراضات کو آگے بڑھانا شروع ہو گئے, بجائے اس کے کہ دفاع کرتے اسلام کے حکم کا, کہ بھائی اسلام کا حکم ہے کہ کو ایجوکیشن غلط ہے تو غلط ہے. اگر ہمارے ملک میں ہو رہا ہے تو کو ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہو جائے گا, وہ جائز ہو جائے گا. اللہ نے کہہ دیا سود حرام ہے تو سود حرام ہے, ہمارے ملک میں ہو کسی بھی ملک میں ہو سود حرام ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی عورت کو پردہ کرنا ہے تو عورت نے پردہ کرنا ہے, اگر عورت پردہ نہیں کر رہی وہ غلط ہے. اس کے لیے دلیلیں گڑنے کا کیا مطلب؟ قرآن یہ کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ فرماتے ہیں تمہارے کان, تمہاری آنکھیں, تمہارا دل, ان سب کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا. کیا چیز دیکھی, کیا چیز بولی, کیا چیز دل میں سوچ کے عزم کیا, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو طریقہ کار یہی ہوتا ہے. اسلام کے بارے میں جب شکوک و شبہات کسی کے دماغ میں پیدا کر دیے جائیں, کل اسلام کے بارے میں کوئی بات آئے گی تو وہ اسلام کے لیے کھڑا ہوگا. جب جہاد کے بارے میں یہ تصور پیدا کر دیا جائے کہ جہاد تو اصل میں ٹیررزم ہے, مجاہد تو دہشت گرد ہوتا ہے, جہاد کرنے والا دہشت گرد ہوتا ہے, داڑھی ٹوپی پگڑی والا دہشت گرد ہوتا ہے, تو جب یہ تصور پیدا کر دیا جائے تو کل کوئی کسی مجاہد کے ساتھ کھڑا ہوگا, کل جب جہاد ہوگا تو مسلمان جہاد کے ساتھ کھڑا ہوگا. بھائی اگر جہاد دہشت گردی ہے, مجاہد دہشت گرد ہوتا ہے, یہ اسرائیل جو غزہ پہ کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ اسرائیل نے جو ایران پہ حملہ کیا یہ کیا ہے؟ اسرائیل نے جو شام پہ حملہ کیا یہ کیا ہے؟ امریکہ نے جو افغانستان پہ حملہ کیا یہ کیا ہے؟ امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا یہ کیا ہے؟ امریکہ کا عراق پر حملہ, افغانستان پر حملہ, اسرائیل کا شام پر حملہ, ایران پر, یہ سب جسٹیفائڈ ہیں. جب کوئی مسلمان آگے سے کھڑا ہوگا کہ اسرائیل کو جواب دو, امریکہ کو جواب دو, تو آگے سے امریکہ یہ نیریٹو بلڈ کرے گا کہ جہاد دہشت گردی ہے, اور ہمارا مسلمان بھی اس کا شکار ہو جائے گا کہ یہ داڑھی ٹوپی والے کیا ہوتے ہیں. یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق. سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا, صحیح کو غلط اور غلط کو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ حدیثیں اس لیے کہ ہم اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں, ہم دیکھیں, ہم صحیح کو صحیح کہنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں. ساری دنیا خلاف ہوتی ہے, ہو جائے. غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ پیدا کریں. ساری دنیا خلاف ہوتی ہے, ہو جائے. ہم اس کے پابند نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے من التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس. جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے, اللہ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے.
وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ صحیح کو صحیح کہیں اور غلط کو غلط کہیں، اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، مجھے کس چیز میں حصہ لینا ہے، کس چیز میں حصہ نہیں لینا۔ کوئی پازیٹیو کام ہو رہا ہے اس میں حصہ لیں، کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کوئی غلط بات ہو رہی ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اس کا حصہ نہ بنیں، اس کی اپوزٹ جو محنت ہو رہی ہے اس کا حصہ بننے کی کوشش کریں۔